السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہوں۔ فائنلی بچوں کے اسکول بھی بند ہو چکے ہیں اور ان کی اب سمر ویکیشن شروع ہو گئی۔ آج صبح صبح جو ہے میں نے بہت اچھی ہوائیں چل رہی تھیں، تو سوچا باہر جا کے بیٹھ کر ان ہواؤں کا لطف اندوز مزہ کیوں نہ لیا جائے۔ تو میں نے دیکھا میرے چرند پرند بڑے مزے سے انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو میرے کیا کہتے ہیں مرغیوں کے بچے ہیں، ان کو ہم چوزے کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ہمیں بہت شوق ہے پرندے اور جانوروں کو سنبھالنے کا۔ بکریاں اور پرندے میرے گھر میں ہیں، ہمیں بہت شوق ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ پھر میں چلی ناشتہ بنانے۔ آج بچوں نے کہا کہ آج ہمارے لیے حلوہ پوری۔ میں نے صبح صبح حلوہ پوری کی تیاریاں کی، جلدی سے حلوہ پوری کی تیاریاں شروع کر دی میں نے، کیونکہ میں جلدی اٹھ گئی تھی، تقریباً 6:30 پونے 7 بجے میں اٹھ ہی چکی تھی تلاوت کر کے۔ تو میں نے سوچا آج بچوں کا انہوں نے مجھے رات کو فرمائش کی تھی کہ مما ہمارے لیے حلوہ پوری بنائیں، تو میں نے سوچا چلے صبح جلدی بنا لوں گی تو پھر جلدی بریک فاسٹ بھی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج میں اپنے ٹاپک کی طرف چلتی ہوں۔ آج میرا ٹاپک یہ ہے کہ اپنی ایموشنز کو اپنے اندر تک محدود رکھیں۔ آپ کا ساتھی صرف آپ کا ہسبینڈ ہے اور کوئی نہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو اپنے گھر میں جو جوائنٹ فیملیز ہیں، جو جوائنٹ فیملی ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ان لڑکیوں کو شروع میں بڑی پرابلم ہوتی ہیں، کیونکہ وہ یہ سوچ کے بہت سی لڑکیاں ایسی جو سوچتی ہیں کہ ہماری شادی ہو، ہم فوراً ہی انڈیپینڈنٹ ہو کے خود مختار ہو جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ہی ہیں، اور اپنی ذمہ داریاں خود نبھانے کی ہمیں خود عادت ہونی چاہیے۔ جب ہماری والدہ تھیں تو ہماری والدہ نے ہمیں شروع میں ہی، جب بڑے ہوئے، جو پروسیجر ہوتا ہے لڑکیوں کا بڑے ہو جانا، 12-13 سال میں، اب تو جلدی ہو جاتی ہے، 14-15 سال میں لڑکی جو بڑی ہو جاتی ہے، تو ہماری والدہ نے فوراً ہی ہمیں کام پہ لگا دیا تھا۔ کچن کے کوئی کام ہوتے، چھوٹے موٹے کام۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ کو پرابلم نہیں ہوتی اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک سکسیزفل لائف چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اگر آپ سکون چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ایک اچھی زندگی، چاہے آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں، چاہے آپ سنگل رہتے ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک آپ سکسیزفل میرج لائف گزاریں، تو اس کے لیے سب سے پہلے امپورٹنٹ ٹپ یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو درگزر کرنا سیکھیں۔ درگزر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پانی سر سے اوپر چلا جائے درگزر، کیونکہ جب کہ نئی شادی ہوتی ہے تو آپ اپنا گھر چھوڑ کر کسی اور گھر میں جاتے ہیں، وہاں کے رول اور ریگولیشنز کچھ اور ہوتے ہیں جن کو ہمیں فالو کرنے پڑتے ہیں۔ فالو کرنے سے اور ان سب کے دلوں میں گھر بنانے سے ہی زندگی آسان ہوتی ہے، تو ان کی چیزوں کو درگزر بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کی شادی جوائنٹ فیملی میں ہوئی ہے تو آپ اپنے دل کی باتیں سوائے اپنے رب اور اپنے ہسبینڈ سے کسی اور سے تو شیئر ہی نہ کریں۔ اپنی خوشیوں کو اور اپنے غموں کو جتنا پردہ دے سکتی ہیں آپ دیں، کیونکہ نظریں، حسد، یہ سب چیزیں لگتی ہیں۔ اور بار بار مولوی بھی آج کل کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ اپنی چیزوں کو جتنا پردہ ہو سکتا ہے آپ دیں، اپنی خوشیوں کی، کیونکہ نظر لگ جاتی ہے۔ کہ بعض اوقات ہو سکتے ہیں کپل اتنے خوش ہوتے ہیں تو ہر کوئی یہ بولتا ہے کتنے خوش ہیں، ان کو یہ انتظار رہتا ہے ان دونوں کے بیچ میں کبھی کوئی بات ہو، تو ایک بات ہو، اس بات کو ہم لمبی تانی کریں۔ اور جہاں 2 عورتیں بیٹھتی ہیں یا 2 مرد بیٹھتے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہے جب ان کو ٹاپک مل جاتا ہے تو پھر وہ ٹاپک بہت ہی لمبا چلا جاتا ہے۔ یہ معاشرہ ہی ایسا ہے کہ جب تک کسی کی بات اگر کسی کو پتہ نہ چلے تو تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب کسی کی کوئی چھوٹی سی بھی نوک جھوک کی بات اگر پتہ چل جائے تو فوراً کہتے ہیں سسرال والے ٹھیک نہیں تھے، مائکے والے ٹھیک نہیں تھے، ہسبینڈ اس کا ایسے تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنا گھر خود بنانا پڑتا ہے، جس کے لیے آپ کو سب سے پہلے درگزر کرنا چاہیے، اور دوسری بات اپنا دل بڑا کرنا چاہیے، تیسری بات یہ اپنی ایموشن، اپنی خوشیاں جتنا ہو سکے آپ اپنی چیزوں کو پردہ دیں تو دے سکتی ہیں یا دیں۔ وقت سے پہلے کبھی کسی کو کچھ نہ بتائیں اپنے پلانس،
کیونکہ وہ پلان پھر کامیاب نہیں ہوتے، ان میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ جب آپ کے پلان کامیاب ہو جائیں تو آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی خوشی سیلیبریٹ کریں تو کچھ اس طرح سے کریں کہ سامنے والے کو بھی دل آزاری نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کپل بہت خوشگوار زندگی گزارتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا، کاش میرے پاس بھی ہوتا۔ وہ یہ چیز نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے نصیب سے دیا ہوتا ہے، نصیب کا دیا ہوا اس کو ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو یہ انتظار رہتا ہے کہ میاں بیوی کے بیچ میں کوئی بات ہو تو وہ جو ہے فوراً ہی پتہ چلے تو ہمیں موقع ملے، ہم بولے کہ تمہارا ہسبینڈ ایسا ہے، تمہارے گھر والے ایسے ہیں۔ تو اس سے جو ہے لڑکے کا دماغ میں ایسی ایسی باتیں آتی ہیں جس سے وہ جو ہے اس کا دل کھٹا ہوتا ہے، وہ دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ایک فیملی میں رہتے ہیں تو جس طرح آپ اپنے ماں باپ کے گھر میں اپنے رولس کو فالو کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، اپنے والدین کے لیے چائے بناتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ اپنے شوہر کی محبت سے، کیونکہ انسان کو جب اپنے شوہر سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کی فیملی سے بھی محبت کرتا ہے۔ لیکن آج کل ایسا نہیں ہے۔ میں یہی کہنا چاہوں گی، ہماری میرج لائف اس لیے خوشگوار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ہر چیز کو درگزر کرنا سیکھا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا ایکسپیرینس یہی ہے کہ ظاہر بات ہے چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر کسی سے ہوتی ہیں۔ میں بتا دیتی تھی مجھ سے یہ ہوا ہے، مجھ سے وہ ہے، تو پھر ہمارے والد صاحب نے ہمیں سمجھایا جتنا کھاؤ جتنا پیو اپنے حد تک محدود رکھو، دھوپ میں ہو یا چھاؤں میں ہو اپنے حد تک محدود رکھو، کیونکہ اس سے لوگوں کو تو نہیں پتہ نا، جب تک لوگ آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ نہیں گزارا کریں گے تو وہ آپ کے گھر والوں کے بارے میں رزلٹ نہیں دے سکے۔ ان کا جتنا دماغ ہوتا ہے وہ اتنی ہی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایموشنز، اپنی فیلنگز، آپ کا واحد ساتھی صرف شادی سے پہلے آپ کے والدین ہوتے ہیں اور شادی کے بعد آپ کا ہسبینڈ ہی ہوتا ہے۔ ہسبینڈ جتنا بھی ظالم ہو، جتنا بھی غصے والا ہو، جتنا بھی لبرل مائنڈیڈ ہو، جتنا بھی تنگ دماغ ہو، جتنا بھی وہ بزی ہو، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی کی جو ہے کوئی اس کو ٹون کرے، میری بیوی کی بے عزتی ہو۔ وہ خود چاہے وہ جتنا بھی اپنی بیوی کو بولے لیکن دوسرا اس کو بولے وہ اس کو گوارا نہیں۔ یہی مرد کی جو ہے محبت کی نشانی ہوتی ہے، وہ اپنی عورت کو جو ہے عزت دیتا ہے، اور عورت کا بھی فرض یہی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی عزت کرے، اس کے گھر والوں کی عزت کرے۔ شروع میں تو ظاہری بات ہے آپ کسی ایک گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہوتے تو آپ کو تھوڑا بہت جو ہے ٹائم لگتا ہے ایڈجسٹ ہونے میں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد سے جلد ایڈجسٹ ہوں اور ان کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزاریں تو میں یہی کہوں گی کہ ان کے رنگ میں رنگ بھر دیں۔ رنگ میں رنگ بھرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جاہل ہے تو آپ بھی جاہل بن جائیں، لیکن نہیں، آپ ان کی باتوں کو اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنی محبت کے ذریعے ان کو کچھ اس طرح سے کنورٹ کر دیں کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے اس کے ساتھ جو ہے اس کو چینج کر دیا، کیونکہ آپ اس گھر کو چینج نہیں کر سکتے، عورت کو ہی بدلنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، وہ اس لیے ڈالی ہیں کیونکہ عورت ان سب کا بوجھ، طاقت ہے اس میں سب کو بوجھ کو پکڑنے کی۔ مرد کو باہر کی چیزیں، وہ جتنا بھی باہر کا بوجھ ہو، کمانے کا بوجھ ہو، وہ ان سب کو کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں اپنی ریسیپی بھی ریڈی کی۔ پھر میں نے سوچا جو ہے باتوں میں آپ کو میں بتانا ہی بھول گئی کہ بچوں کی فرمائش سے جو ہے حلوہ پوری بھی بنا لی، اور حلوہ پوری کی جو ریسیپی ہے میرے اپنے فوڈ کے چینل میں، جس کا ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گی، اور انسٹنس یہ کچے آم کا مربع ہے، اس کی بھی جو ہے ریسیپی میں اپنے چینل میں ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی۔ یہ میرا فیوریٹ انسٹنٹ مربع ہے، میں اس کو جب بھی کیریاں آتی ہیں میں اس کو ضرور بناتی ہوں، کہ میری نانی کی ریسیپی ہے۔ میری نانی جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری نانی بناتی تھی تو میں بہت ہی انجوائے کرتی تھی، پھر جب ہوش سنبھالا، نانی سلامت تھی، تو ان سے میں نے یہ ریسیپی جو ہے سیکھی تھی، تو تب سے لے کر آج تک میں اس کو بناتی ہوں کیونکہ مجھے بہت پسند ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی بوائلنگ کا پوائنٹ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن ٹیسٹ وہی کا وہی ہے۔ تو آپ سے یہی عرض کرنا تھا، اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ میں چھوٹی لڑکیوں سے، اور جو لڑکیوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہیپی لائف گزاریں تو آپ سے سب سے پہلا ٹپ تو یہی ہے، آپ ہسبینڈ کو اپنے گھر میں ایڈجسٹ ہونے کا طریقہ ڈھونڈیں۔ طریقہ یہی ہے کہ آپ کو درگزر کرنا ہوگا۔ شروع میں آپ کریں تھوڑا سا برداشت کی صلاحیت زیادہ رکھیں، اور اپنی خوشیوں کو جتنا سمیٹ سکتے ہیں، جتنا پردہ دے سکتے ہیں دنیا سے اتنا پردہ دیں، اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں اور اچھے گھروں میں جائیں۔ ایسے بھی سسرال ہیں جو لڑکیوں کے ساتھ بہت غلط کرتے ہیں، یہ غلط ہے، ہمارے اسلام میں بھی اس چیز کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔
جہاں تک ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے بلوچوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں بیٹیوں کو سر آنکھوں پہ رکھا جاتا ہے، جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تب بھی سسرال میں بھی سر آنکھوں میں رکھا جاتا ہے اس کو. اور الحمدللہ میں نے جہاں شادی کی ہے، میں گھر سے جو ہے، میری اپنی فیملی نہیں ہے، آؤٹ آف فیملی میری شادی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ میں نے یہ 2 سے 3 ٹپس اپنائے ہیں اور اللہ کا شکر ہے آج میری شادی کو تقریباً 10 سال گزر چکے ہیں. اور الحمدللہ زندگی کسی کی اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے بہت اچھی گزری ہے، کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت رہی. کبھی اگر وہ اونچے ہیں تو میں نیچے ہو جاتی تھی، کبھی میں نیچے تو وہ، کبھی میں اونچی تو وہ نیچے ہو جاتے تھے. زندگی کی گاڑی ایسی ہی چلتی ہے. اگر ہسبینڈ کبھی شور کر رہا ہے تو عورت جو ہے خاموشی اختیار کر لے، کبھی عورت شور کرے تو مرد خاموشی اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ شادی کا ریلیشن ہی ایسا ہے کہ وہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں. جب تک وہ ایک دوسرے کو نہیں سمجھیں گے زندگی آگے نہیں چلے گی. ایک دوسرے کو عزت دینا بہت ضروری ہے. جب آپ ایک دوسرے کو عزت دیں گے تو معاشرہ آپ کو عزت دے گا، لیکن اگر جب تک آپ ایک دوسرے کی بات کو ایک دوسرے سے شیئر کریں گے نا، پھر بہت مشکل ہو جائے گی زندگی. اگر آپ اپنی کزن سے، بہنوں سے بھی، کیونکہ وہ اپنے دماغ سے بولتے ہیں، آپ تو اس کے ساتھ زندگی گزارنے، آپ اس کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، تو آپ کیسے یہ جو ہے آپ اس کی بات دوسروں کے ساتھ کیسے شیئر کر سکتے ہیں؟ دوسرا تھوڑی آپ کو رزلٹ بتائے گا. اس لیے میں تمام